اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بياض القلب من 4 خصال صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات. طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے تو پیچھے بیٹھے افراد آگے تشریف لے آئے، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک صلوات بھیج دیں تاکہ مل کے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ صلوات بھیج دیں. سلسلہ گفتگو جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دستور حیات ہے، اور آج تک ہم 6 دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر پہ مشتمل 24 کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میں جبریل کے ساتھ 6 دروازے کی تحریر کو پڑھنے کے بعد جب 7ویں دروازے پہ پہنچا، وعلی الباب السابع مکتوب، 7ویں دروازے پہ یہ تحریر درج تھی: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس تحریر کے بعد 4 سنہری کلمے جو جنت کے 7ویں دروازے پہ درج ہیں اور انتہائی قیمتی اور بہترین کلمات ہیں،
اور ان کلمات کا عنوان ہی بڑا پیارا ہے۔ فرمایا بیاض القلب من 4 خصال، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو منور کر لے، اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دل میں روشنی پیدا کر لے اور اس کا دل سفید ہو جائے، تو 4 عادتوں کو اپنا لے۔ 4 عادتوں کو اپنانے سے، 4 صفات کو اپنانے سے انسان کا دل سفید ہوتا ہے، انسان کا دل منور ہوتا ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ میں جلدی سے ان 4 صفات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کر دیتا ہوں، اور پھر جتنے وقت میں گنجائش ہوگی ہر صفت پہ روک کے ہم آپ کی خدمت میں کلام اہل بیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز جو کسی بھی انسان کے دل کو سفید کرتی ہے اور روشن کرتی ہے، اعادت المریض، بیمار بندے کی اعادت کرنا۔ دوسری چیز واتباع الجنائز، اگر کوئی مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں حاضر ہونا۔ تیسری چیز جو انسان کے دل کو روشن رکھتی ہے، شراء الاکفان، اپنی زندگی میں اپنا کفن اپنے حلال مال سے خود تیار کر کے رکھنا۔ جی۔ چوتھی چیز ورد القرض، کسی بندے سے قرض یعنی ادھار لیا ہے، اس ادھار کو واپس کرنا، یہ دل کو روشن کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر ادھار لے کے سائیڈ پہ ہو جائے۔ آج معاشرے میں بہت سارے لوگ ادھار اور قرض دیتے ہی اس وجہ سے نہیں ہے کہ پھر دینے والے کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ جی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ آئیے کلمات اہل بیت کی روشنی میں ان 4 کلمات کو پرکھتے ہیں، اور اہل بیت نے ان کی کیا ہمیں تعلیمات دی ہیں اور کیا ارشادات فرمائے ہیں، تاکہ ہم اپنے دلوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے منور اور روشن کرتے چلے جائیں۔ ایک محبت بھری صلوات بھیج دیں۔ پہلی چیز جو انسان کے دل کو روشن کر رہی ہے وہ ہے مریض کی اعادت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من عاد مریضا، جو بندہ کسی بیمار کی اعادت کو جاتا ہے، جس کو آپ تیمارداری کہتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھنے جاتے ہیں، نادا مناد من السماء باسمہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے آسمان سے ایک منادی اس کے نام کی ندا دیتا ہے، اس کے نام کی۔ یہ سب ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ یا فلاں تاب طبت و طاب ممشاک، اے فلاں تو پاکیزہ اور خوشبخت ہو گیا ہے، اور تیرا چلنا مبارک اور پسندیدہ ہو گیا ہے جو تم بیمار کی اعادت کے لیے گیا ہے۔ تبوأت من الجنت منزلا، تو نے ایک مریض کی اعادت فقط نہیں کی ہے، مریض کی اعادت کرنے کے نتیجے میں تو نے جنت میں اپنا ایک گھر خرید لیا ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کے علاقے میں، اچھا یہ جو مریض کی اعادت ہے، یہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی مریض ہو، اس کی عادت کریں گے تو ثواب ملے گا، یا علاقے کا مریض ہو تو اس کی عادت کا ثواب ملے گا، آپ کی پارٹی کا بندہ ہے اس کی عادت کریں گے تو ثواب ملے گا،
شیعہ ہے تو اس کی عادت سے ثواب کریں گے تو ثواب ملے گا، مسلمان ہے تو اس کی عادت کریں گے تو ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی کافر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کافر مریضوں کی اعادت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مریضوں کی اعادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب کافر مریض کی اعادت کا اتنا اجر ہے تو کجا کسی ایسے بندے کی زیارت کرنا اور اس کی اعادت کے لیے جانا جو امیر المومنین کا شیعہ ہو، اس کا کیا اجر ہوگا؟ لہذا مریض کی اعادت کے لیے جایا کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قام علی مریض یوما ولیلتا، جو بندہ کسی مریض کی اعادت کے لیے جائے اور وہاں اس کی نگہداشت کے لیے ایک دن یا ایک رات وہاں پہ رکا رہے، بعثہ اللہ مع ابراہیم خلیل الرحمن، اللہ اسے اپنے نبی حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور کرے گا۔ آپ کے رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ رات گزارنی پڑتی ہے یا دن گزارنا پڑتا ہے؟ ہوتا مشکل ہے، لیکن جو بندہ کسی بھی مریض کے ساتھ آپ کا ریلیٹیو ہے، ریلیٹیو نہیں ہے، جاننے والا ہے، جاننے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ہاسپٹل گئے، ایک دن یا ایک رات آپ نے اس کی نگہداشت کی، اللہ آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور کرے گا۔ اور فقط اتنا نہیں، فجاز علی الصراط کالبرق اللامع، اور چمکتی ہوئی بجلی، یہ جب بجلی چمکتی ہے تو چمکنے کے بعد ٹھہری رہتی ہے یا فوراً چلی جاتی ہے؟ یوں ایک لائٹ سی ہوتی ہے، جھلک سی آتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ جتنی تیزی سے بجلی چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اس تیزی سے وہ بندہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ جو بندہ ایک مریض کی عیادت کے لیے اس کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں پھر کچھ عادات ایسی بھی ہیں، اچھا روایات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن میں چن کے وہ لے کے آتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کی عادات کا علاج معالجہ بھی کر سکیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ ویسے تکلیف میں ہے اور جا کے گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس تیمارداری کرنے والے کا اجر ہے، کس کو زیادہ اجر ملے گا؟ فرمایا ان اعظم العواد اجرا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس عیادت کرنے والے اور مریض کی تیمارداری کرنے والے کا اجر اور ثواب ہے لمن عاد اخاہ المؤمن خفف الجلوس، جو اپنی کسی مومن بھائی کی بیماری میں اس کی عیادت کے لیے جائے اور مختصر بیٹھ کے واپس آ جائے۔ یہ نہ کہ وہاں پکے ڈیرے ڈال لے، گھر والوں کو مہمان بیمار کو بھی سنبھالنا پڑ گیا اور میرے لیے بھی کھانا بنانا پڑ گیا، میں نے جو جہاں وہاں جا کے 8-10 گھنٹے کے ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو اگر کسی مومن کی عیادت کے لیے جانا ہو تو کیا کریں؟ مختصر بیٹھیں۔ ہاں الا ان یکون المریض یحب ذلک ویریدہ ویسألہ ذلک، لیکن اگر بیمار خود کہے کہ تو میرے پاس بیٹھا رہے، تیرے بیٹھنے سے مجھے سکون ملتا ہے،
پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر جو ہے وہ بیٹھا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بیمار نہ کہے تو مختصر عیادت کر کے اٹھ کے آ جانے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر رکھنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت۔ دوسری چیز جو انسان کے دل کو منور کرنے والی ہے اور روشن اور سفید کرنے والی ہے وہ ہے اتباع الجنائز، تشییع جنازہ میں شرکت کرنا۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ کل آپ کی بھی تشییع جنازہ میں زیادہ سے زیادہ مومنین شرکت کریں۔ ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے انسان کی تشییع جنازہ میں نہ فقط انسان شریک ہوتے ہیں بلکہ ملائکہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ جی، نہ فقط چکوال کے مومنین اس میں شریک ہوں گے بلکہ جو بندہ یہ اپنی زندگی میں عمل کرتا ہوگا اس کے نماز جنازہ میں اللہ کے فرشتے بھی شریک ہوں گے۔ جو آمادہ ہیں وہ عمل سننے کے لیے، جو جتنا زیادہ آمادہ ہے وہ اتنی بلند صلوات بھیجے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے سعد بن معاذ، پیغمبر نے اس شخص کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ روایت کہتی ہے کہ ان النبی صلی علی سعد بن معاذ، اللہ نے سعد کے جنازے پہ خود نماز جنازہ پڑھائی۔ فقال لقد وافى من الملائكة للصلاة عليه 90,000 ملک۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص کے جنازے پہ میری معیت اور اقتداء میں 90,000 فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ 90,000 فرشتہ تشییع جنازہ میں شریک تھا۔ 90,000 فرشتوں نے پیغمبر کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھی۔ وَفِيهِمْ جِبْرَائِیل يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، ان میں جبریل بھی تھا جو اس بندے پہ نماز جنازہ پڑھ رہا تھا۔ فَقُلْتُ يَا جِبْرَائِیل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا اے جبرائیل بِمَ اسْتَحَقَّ صَلَاتُكُمْ عَلَيْهِ، بات سننے کی یہی ہے۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا اے جبرائیل اس بندے کے اندر کیا خصوصیت تھی کہ تم سارے اللہ کے آسمان، سارے تو نہیں، اللہ کے فرشتے تو بہت زیادہ ہیں، تم سارے 90,000 فرشتے اللہ کے آسمان پہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونے آئے ہو؟ جی، کیا خصوصیت تھی اس بندے کی؟ یہ دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے جنازے میں 90,000 فرشتوں نے شرکت کی؟ تشییع جنازہ میں 90,000 فرشتے شامل تھے۔ کیا یہ عمل کرتا تھا؟ قال بقراءته قل هو اللہ احد، یہ دنیا میں سورہ توحید زیادہ پڑھتا تھا۔ جی، مشکل ہے۔ اچھا، یہ فقط فارمولہ سعد بن معاذ کے لیے ہے یا آپ کے اور میرے لیے بھی ہے؟ یعنی سورہ قل هو اللہ احد سعد کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے یا ہر ایک کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے نا۔ جو بندہ بھی زیادہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کو یہ اثر ملے گا کہ اس کے نماز جنازہ میں بھی فرشتے زیادہ شریک ہوں گے۔ اور
عجیب صورت ہے سورہ قل هو اللہ احد۔ میں سورہ قل هو اللہ احد کے متعلق کچھ زیادہ نہیں، چونکہ یہ بڑی بابرکت صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں لفظ الصمد یعنی بے نیاز ہونا، امام محمد باقر فرماتے ہیں اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور میرے سامنے وہ لوگ بٹھا دیے جائیں جو میری بات کو سمجھنے کے اہل ہوں، میں اللہ کے سارے دین کو لفظ الصمد سے ثابت کروں گا۔ پورے اللہ کے دین کو کس سے ثابت کروں گا؟ لفظ الصمد سے ثابت کروں گا۔ دو جملے اجازت دیں گے فقط سورہ توحید کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب یہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ انسان کے جنازے میں اتنے زیادہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی 114 صورتیں، ان میں سے قل هو اللہ احد کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں کو یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں ایک ہی صورت کو پڑھنا قل هو اللہ احد کے علاوہ یہ مکروہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاؤں کہ آپ نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد بھی انا اعطیناک الکوثر پڑھی اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھی، یہ مکروہ ہے جی، سوائے سورہ توحید کے اسے پہلی رکعت میں پڑھنا اور دوسری رکعت میں پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے جی۔ اور وہ بندہ جو اپنی 5 وقت نمازوں میں کسی نماز کی کسی رکعت میں قل هو اللہ احد نہیں پڑھتا، یہ عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا سورہ توحید کے ساتھ امیر المومنین کا سورہ توحید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور رشتہ تھا۔ اس رشتے کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوے میں امیر المومنین کو بھیجا کہ میں نہیں جا رہا، آپ قیادت سنبھالیں، چارج آپ سنبھالیں اور آپ تشریف لے جائیں اور وہاں پہ کفار کے ساتھ لڑیں۔ فلما رجعوا سألهم، جب اصحاب لوٹے، امیر المومنین واپس لوٹ کے آئے، فتح کر کے پہنچے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اصحاب سے کہ کیسا رہا آپ کا علی کے ساتھ یہ تجربہ؟ میں تو نہیں رہا تھا، آپ کا علی کے ساتھ یہ تجربہ کیسا رہا میری عدم موجودگی میں؟ کہا یا رسول اللہ باقی تو سب ٹھیک تھا لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، علی نے جتنے دیر وہاں پہ ہم نے قیام کیا ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی علی کوئی صورت نہیں آتی جی؟ آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ آتی تھی نا جی۔ علی کے بارے میں تو پیغمبر نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ کیا مطلب؟ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی علی حافظ قرآن تھا جی؟ علی حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے؟ لیکن کیا مراد ہے جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی مع قرآن و قرآن مع علی، کیا مراد ہے اس سے؟ اگر ایسا ہے تو دنیا میں کتنے حافظ بھرے پڑے ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں جی۔ کیا علی کے پاس جیب میں کوئی پاکٹ سائز قرآن تھا جو اردو بازار میں علی نے خریدا اور جیب میں رکھتے تھے؟ پیغمبر نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ مراد ہے۔ ایسا اگر ہے تو آئیے ہم سارے آج جاتے ہیں اور چھوٹا سا قرآن اپنے جیب میں رکھتے ہیں، پھر میں بھی کہوں گا کہ قرآن میرے ساتھ ہے اور قرآن میرے ساتھ ہے اور میں قرآن کے ساتھ ہوں، یہ مراد ہے؟ نہیں،
علی کے قرآن کے ساتھ ہونے اور قرآن کے علی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی صورت، کوئی حرف، کوئی آیت علی کے عمل کی مخالفت نہیں کر رہی۔ علی کی 63 سالہ زندگی قرآن کے کسی حرف کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، بلکہ اگر ایک منزل اور بڑھا تو یہ بھی کہتا چلوں کہ علی وہ ہے جس نے عمل پہلے کیا ہے، خالق نے قرآن بعد میں اتارا ہے۔ علی نے اپنے در سے روٹیاں پہلے دیں، حل عطا کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی بستر رسول پہ پہلے سوئے، وَمِنَ النَّاسِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی خم غدیر پہ مولا پہلے بنے، الیوم کی اکملتو کی آیت بعد میں اتری۔ علی چادر تطہیر میں پہلے آئے، انما یرید کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ بس مجھے کہنے دیجئے مقام عمل میں اللہ کو علی کا عمل اتنا پسند آتا گیا، علی عمل کرتا گیا، خالق قرآن بناتا گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ علی عمل کرتے گئے اور خالق قرآن بناتے گئے۔ جب پوچھا نا اصحاب سے کیسا رہا تمہارا علی کے ساتھ تجربہ، کہا باقی تو ٹھیک رہا، لیکن یہ جو امیر المومنین نے ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کے علاوہ کوئی سورہ نہیں پڑھی، یہ سمجھ نہیں آیا۔ پیغمبر نے فرمایا علی کو بلا کے لے کے آئے۔ امیر المومنین آئے، پیغمبر نے فرمایا یا علی لما فعلت هذا، اے علی آپ نے یہ کیوں کیا ہے ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہی پڑھی ہے؟ سنیے گا جملہ، امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زبان عصمت ہلی اور فرمایا لحبی لقل هو اللہ احد، مجھے قل هو اللہ احد سے بڑی محبت ہے۔ قل هو اللہ احد سے علی کو یہ کہنا کہ میرا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ کہنا علی کو بڑا پسند ہے۔ جی حقیقت میں اس لیے پسند ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا نا تو فرمایا یا علی ما احببتها حتی احبک اللہ، اے علی سورہ توحید سے تو نے محبت بعد میں کی ہے، پہلے خالق سورہ توحید نے تجھ سے محبت کی ہے، پہلے اللہ نے تجھ سے محبت کی ہے، پھر تو نے سورہ قل هو اللہ احد سے محبت کی ہے۔ ایک محبت بھری صلوات بھیجتے ہیں۔ تیسرا کلمہ جو جنت کے 7ویں دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ہے شراء الاکفان، اپنا کفن خریدنا۔ زندگی میں انسان اپنے پاک و پاکیزہ مال سے کفن خریدے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں من کان کفنہ معہ فی بیتہ، جو بندہ اپنا کفن اپنے ساتھ رکھتا ہے گھر میں، لم یکتب من الغافلین، وہ موت سے غافل شمار نہیں ہوتا۔ وہ بندہ موت سے غفلت کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ وَكَانَ مَأْجُورًا كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ، وہ جتنی بار بھی اپنے کفن کو دیکھے گا ہر نظر کے بدلے میں اللہ ایک اجر عطا کرے گا۔
دیکھ اپنے کفن کو رہا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب تاریخ میں وہ افراد گزرے ہیں جن کے کفنوں میں خود اہل بیت کے کفن کا ٹکڑا شامل تھا۔ ایک بی بی نیشا پور میں رہنے والی ہے، یقیناً آپ ان کے مزار پہ بھی گئے ہوں گے، بی بی شتیتا، نیشا پور میں مزار ہے بی بی کا۔ یہ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ نیشا پور کے تاجروں نے، بزنس مینوں نے ایک بندے کو ہائر کیا کہ ہمارا خمس جو بھاری بھرکم بنتا ہے اور ہمارے کچھ سوالات ہیں، یہ تم جا کے مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو خمس بھی دینا اور ہمارے سوالوں کے جواب بھی لے کے آنا۔ شتیتا کو بھی پتہ چلا، شتیتا نے اپنے 4 درہم اور اپنے ہاتھ سے بنا ہوا ایک رومال آ کے اس بندے کے حوالے کرنا چاہا جو نیشا پور کے تاجروں کا بھاری بھرکم خمس لے کے جا رہا تھا۔ جب بی بی شتیتا نے اپنے 4 درہم دیے کہ یہ میرا خمس بنتا ہے اور یہ رومال ہے جس پہ خمس بنتا ہے، یہ جا کے میرے آقا کو میری طرف سے دینا، یہ کہتا ہے میں تو نہیں لے کے جاتا، میں تو بوریاں بھر کے خمس لے کے جا رہا ہوں، تمہارے 4 درہم سے دینے سے تو مجھے شرم آتی ہے، یہ تھوڑا سا خمس ہے، یہ میں کہاں لے کے جاؤں گا۔ اس بی بی نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق شیئا، جب اللہ تھوڑے سے نہیں شرماتا تو کیوں شرم کر رہا ہے، میرا بنتا ہی اتنا ہے، زیادہ کدھر سے لاؤں، میرا بنتا ہی اتنا ہے، یہ زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، منت سماجت کرنے کے بعد اس نے لے لیا، لینے کے بعد اس نے جو بوریوں کے اوپر پیسے بھرے ہوئے تھے نا، درہم و دینار تھے جو بھی کرنسی تھی، ان کے نیچے نیچے رومال اور 4 درہم رکھے کہ پہلے مولا کو بھاری بھاری چیک دوں گا۔ اس نے سمجھا تھا شاید کوئی مولوی ہے میری طرح لینے والا، آگے سے تو پہلے ہیوی اماؤنٹ لے گا، پھر بعد میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے گا۔ سامان لے کے مدینہ پہنچا، جو ہی مدینہ پہنچا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ یہ پریشانی کے عالم میں تھا، پریشان ہوا، اب مجھے کیا پتا امام جعفر صادق کے بعد حجت خدا کون ہے، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور سوالات ہیں، یہ حجت خدا کے پاس دینے ہیں، امام کے بعد کون امام کا نمائندہ ہے، جانشین ہے، امام وقت ہے، کس کو دینے ہیں۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول پہ بیٹھا رو رہا تھا، بڑی پریشانی کے عالم میں تھا، امانتیں تھیں۔ ایک جوان آیا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اٹھ تجھے حجت خدا بلا رہی ہے۔ اس نے اپنا سامان لیا پریشانی کی عالم میں اور آیا امام موسیٰ بن جعفر کے گھر میں، ابھی شش و پنج کے عالم میں تھا کہ پتہ نہیں یہ بندہ وہی ہے، سچا امام جعفر صادق کا جانشین بھی ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلے گا یہ امام کا جانشین ہے۔ ابھی یہ دل میں خیالات جنم لے رہے تھے، امام خود بولے، اے غالباً علی نام تھا اس کا، اے علی وہ بوریاں کھول جن میں تو میری طرف خطوط لے کے آیا ہے، جہاں پہ سوالات درج ہیں، ہر سوال کے نیچے میں موسیٰ بن جعفر نے جواب بھی لکھ دیا ہے، اپنی مہر بھی لگا دی ہے۔ یہ بھاگ کے گیا، ان بوریوں کو کھولا، واقعاً ایسا ایک خط نکالتا، سوال نمبر لکھا ہوا ہے، نیچے جواب ہے، اس کے نیچے میرے آقا کی مقدس مہر لگی ہوئی ہے۔ دوسری کو کھولتا، تیسری کو کھولتا، یقین ہو گیا ہے جس در پہ بیٹھا ہے یہی حجت خدا ہے۔ اب ان بوریوں کی طرف بڑھا جن میں خمس موجود تھا،
کہا کہ مولا کی خدمت میں اب خمس پیش کرتا ہوں. جب ایک بوری اٹھانا چاہیے نا، کہا رکھ دو، پہلے شتیتا کے 4 درہم اور رومال لے آؤ. اللہ اکبر. پہلے شتیتا کے 4 درہم اور رومال مجھے دے دو. حیران و پریشان ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے. کہ بات کفن کی یاد رکھنا، میں بے مقصدی بات نہیں کر رہا. گیا، جا کے شتیتا کا رومال نکالا، 4 درہم نکالے اور آ کے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں پیش کیے. اور امام علیہ السلام نے وہ 4 درہم بھی رکھ لیے، رومال بھی رکھ لیا، اور اپنے خادم کو کہا کہ جا، میرے حجرے میں ایک صندوق پڑا ہے، یہ اس کی چابیاں ہیں، اس کو کھولنا. وہاں پہ میری بہن نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ایک کفن تیار کیا ہے. بات پہ پہنچ گیا ہوں. اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کفن تیار کیا ہے. اس کفن کا ایک ٹکڑا کاٹ کے لے کے آؤ. کفن کا ٹکڑا کٹا، آیا موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں. امام نے اس کے حوالے کیا اور کہا جا کے شتیتا کو کہنا کہ یہ جب تم دنیا سے رخصت ہو، اپنے کفن میں میرے کفن کا ٹکڑا رکھ دینا. اپنے کفن میں میرے کفن کا ٹکڑا دینا. اور اتنا نہیں، امام علیہ السلام نے 40 درہم دیے. کہا جا کے شتیتا کو دے دینا. ان میں سے کچھ درہم، غالباً 16 درہم ایسے ہیں جو تو نے صدقہ کر دینے ہیں، اور 24 درہم وہ ہیں جو تو نے اپنے نان و نفقہ کے لیے استعمال کرنے ہیں. جب یہ قاصد میرا پیغام لے کے تیرے پاس پہنچے گا، ٹھیک اس سے 19 دن بعد تم نیشاپور میں دنیا سے رخصت ہو جائے گی. تم ادھر نیشاپور میں دنیا سے رخصت ہوگی. میں موسیٰ بن جعفر مدینہ سے طی العرض کے ذریعے معجزہ کرتے ہوئے نیشاپور پہنچ کے خود تیرا نماز جنازہ ادا کروں گا. بعض بندے بچے ہیں نا کہ پوچھتے ہیں کہ خمس کی کیا برکت ہے. خمس دینے سے تو پیسہ کم ہوتا ہے. یہ برکت کیا کم ہے کہ تیرے اور میرے جنازے میں امام وقت آ جائے. تھوڑا زیادہ دینے کی بات نہیں ہے. جو انسان کا بنتا ہے وہ خمس ادا کرنا چاہیے. ہر بندے کے اوپر خمس واجب ہے. غلط ہے جو کہتا ہے کہ میرا تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. بچنا نہ بچنا یہ الگ بات ہے. اپنے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کر. جب وہ تاریخ آئے گی تو اس وقت اپنا حساب کتاب کر. بچ گیا تو 5واں حصہ دے، نہیں بچا تو بات ختم. لیکن یہ کہنا بغیر حساب کتاب کے، تاریخ مقرر کیے بغیر ہی تکا لگا دینا کہ مجھے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، جی یہ صحیح نہیں ہے. اے میرے شیعہ، اگر ہم فدق کے قاتلوں پہ اور چوروں پہ لعنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جی یعنی جس نے بی بی کا حق کھایا ہے، اگر ہم ان کی مذمت کرتے ہیں تو یہ جو خمس ہے اس میں بی بی کا مال نہیں ہے یا نہیں؟ تو پھر مجھے بھی اپنے اموال سے خمس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ انہوں نے بھی بی بی کا مال لوٹا اور میں نے بھی بی بی کا مال لوٹا. یہ فرق یہ ہے کہ وہ غیر تھے، میں اپنا ہوں. لوٹنے میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا وہ افراد جو خمس نہیں ادا کرتے، اس محرم الحرام کی برکت سے یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ میں آئندہ اپنے اموال سے خمس ادا کروں گا. پھر دیکھنا اللہ تیرے مال میں برکت کیسے عطا ڈالتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے. اللہ کے ساتھ تجارت گھاٹے کی ہوتی ہے یا نفع بخش تجارت ہوتی ہے؟ نفع بخش تجارت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں دے، اپنا خمس اور اپنا زکوٰۃ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے اور اس کے مال اور رزق میں برکت نہ ڈالے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ہے 1,00,000 روپیہ. تھک تو نہیں گئے نا؟
جو نہیں تھکے اور ناراض بھی نہیں ہیں وہ ذرا محبت بھری صلوات بھیج دیں۔ خمس دینے والے اور نہ دینے والے کی برکت کا ایک فرق سمجھانے لگا ہوں۔ میرے پاس ہے 1,00,000 روپیہ، میں نے خمس دیا، پیچھے کتنا بچ گیا؟ 80,000 روپیہ بچ گیا، 5واں حصہ خمس 20,000 بنتا ہے، میں نے 20,000 دیا، پیچھے بچ گیا 80,000۔ اب اس 80,000 میں اللہ برکت یہ ڈالے گا، میرے گھر سے بیماریاں اٹھا دے گا، روڈ ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا، ناگہانی مصیبتوں سے بچا لے گا، اضافی خرچوں سے اللہ بچا لے گا۔ یہ ہے خمس کی برکت۔ جس نے اپنا 1,00,000 بچایا، خدا نہ کرے ایسی بیماری آ گئی، 20 دینے کی بجائے لگ گیا 1,50,000۔ جی برکت ہی نہیں ہے نا اس میں۔ جی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 15 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ گاڑی کی مرمت میں لگ گیا، وہ 20,000 دینا بہتر تھا یا 5 لاکھ دینا اضافی بہتر ہے؟ وہ 20,000 دینا بہتر تھا۔ یہ برکت ہے۔ برکت ضروری نہیں ہے کسی بوری کی شکل میں تیرے پاس نازل ہو اور تم اسے محسوس کرے تو تب بھی برکت ہوگی۔ اللہ تیرے مال میں یہ برکت ڈالتا ہے، تجھے اضافی خرچوں سے بچا لیتا ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچا لیتا ہے، ناگہانی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ تیرے مال میں جب یہ برکت آ جاتی ہے پھر تیرے پاس 80 سے بھی بچ جاتا ہے، لیکن جس مال میں برکت نہیں ہوتی ہے وہ 1,00,000 سے 3,00,000 بھی خرچہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ جن کو سمجھ آئی ہے وہ صلوات بھیج دیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا اِنَّا اہل بیت مہور نسائنا وحج سرورتنا واکفان موتانا من طاہر اموالنا۔ کہا تین چیزیں ہمارے اپنے ذاتی پاکیزہ مال سے ہوتی ہیں۔ ہم اہل بیت کے پاس، اہل بیت کو بھی تو لوگ گفٹ اور تحفے تحائف دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے، لیکن خود ان کے پاس بھی اپنا مال ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کوئی غریب تھے، یہ غلط ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس زمانے کا جو بھی امام ہوتا تھا وہ اس زمانے کا سب سے امیر ترین بندہ ہوتا تھا، تبھی تو وہ دیتے تھے۔ کسی کو 20,000 دینار دے دیا، کسی کو اتنا دے دیا، کسی کو اتنا دے دیا۔ جب نہیں ہوتا تھا تو دیتے کدھر سے تھے؟ ہاں، مال ہوتے ہوئے وہ زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا۔ کسی نے کہا مولا آپ تو زہد و تقوی کی وصیتیں اور نصیحتیں کرتے ہیں اور خود یہ شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے آستین الٹی اور کہا یہ نیچے جو لباس پہنا ہوا ہے نا یہ اللہ کے لیے پہنا ہوا ہے، یہ اوپر تم لوگوں کے لیے پہنا ہوا ہے، یہ نہ کہو اہل بیت فقیر ہیں۔ اللہ کے لیے یہ والا پہنا ہوا ہے۔ فرمایا اِنَّا اہل بیت، ہم اہل بیت تین چیزیں اپنے پاک مال سے دیتے ہیں۔ پہلی چیز مہور نسائنا، ہماری خواتین کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ذاتی مال سے پاک مال ہوتا ہے۔ ہم جب شادی کرتے ہیں تو جو حق مہر دیتے ہیں وہ ہمارا اپنا پاک مال ہوتا ہے۔ وحج سرورتنا، اور جو ہمارا سرورہ اس کو کہتے ہیں جو بندہ پہلا واجب حج کر رہا ہوتا ہے نا اپنا، اس کو بولتے ہیں سرورہ۔ حج سرورتنا یعنی ہمارا پہلا واجب حج ہمارے اپنے مال سے ہوتا ہے جی۔ وَأَكْفَانُ مَوْتَانَا، اور ہمارے مرحومین، ہمارے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے کفن ہمارے پاک اور طاہر مال سے ہوتے ہیں۔
یہ ہے اپنا تیسرا جملہ اور آخری جملہ، اور ختم کر دی میں نے گفتگو۔ چوتھا جملہ جو جنت کے 7ویں دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ہے رد القرض، قرض کو واپس لوٹانا۔ جی اچھا، ایک جملہ فقط کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، قرض دینے کا زیادہ ثواب ہے یا صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی قرض کا، جو کہتے ہیں قرض دینے کا زیادہ ثواب ہے وہ ذرا صلوات بھیجیں۔ جو کہتے ہیں نہیں صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے، آپ وہ بھی صلوات بھیجیں۔ اس کا مطلب ہے برابر برابر ہے جواب۔ دیکھیں آئیے روایات کی روشنی میں فقط اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ قرض دینے کا زیادہ ثواب ہے یا صدقہ دینے کا ثواب ہے۔ قرض دینا اس کا ثواب صدقہ دینے سے 18 گنا زیادہ ہے۔ یہ کتنا؟ 18 گنا زیادہ ہے۔ کوئی بندہ ایک صدقہ دے گا نا، اس کا 10 گنا ثواب ملے گا، صدقہ دے گا تو 18 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور میں کل رستے سے جب واپس آ رہا تھا، دوران سفر مجلس کی تیاری کر رہا تھا، ایک روایت پڑھی، بڑی خطرناک روایت پڑھی کہ اگر کوئی مومن بندہ اپنے کسی مومن بھائی سے قرض لینے کے لیے آئے اور وہ قرض دے سکتا ہو اور اسے قرض ادا نہ کرے، حرم اللہ علیہ ریح الجنہ، اس قرض نہ دینے والے پہ اللہ جنت کی خوشبو کو بھی سونگھنا حرام قرار دیتا ہے۔ جی جنت جانا تو دور کی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آخری روایت، لأن اقرض قرضا احب الی من ان اتصدق بمثلہ، قرض دینا مجھ صادق آل محمد کو اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اتنی مقدار میں صدقہ دوں، جتنی مقدار میں صدقہ دوں اس سے۔ صدقے کے بھی اپنے فضائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صدقے کے فضائل کچھ نہیں ہیں۔ صدقہ وہ واحد اللہ کی ایسی عبادت ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں چیزیں عرض کروں، صدقہ وہ واحد ایسی عبادت ہے جس کو وصول کرنے کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی ہی نہیں لگائی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، وصولی کے لیے فرشتے مقرر ہیں، آپ کی نماز وصول کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لنگر دیتے ہیں، طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ہر عبادت کی وصولی کے لیے میرے خالق نے فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ آپ نے عبادت کی، آسمان پہ عبادت گئی، مخصوص ایک گروہ ہے جو مخصوص عبادت کو وصول کرے گا، دوسری عبادت آئی، دوسرا گروہ ہے جو اس کو وصول کرے گا۔ صدقہ واحد ایسی عبادت ہے، ادھر بندے کے جیب سے نکلتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، حدیث قدسی میں انی اتلقفھا بیدی تلقفا، بندہ صدقہ جیب سے نکالتا ہے، میں خود اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کو وصول کرتا ہوں۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، اب پھر ایک نیا مسئلہ چڑھ پڑے گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ جی اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے اور اللہ کا جسم ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ مکہ میں دوران حج ایک لائبریری کا وزٹ ہوا، وہاں دیکھا ایک کتاب اٹھائی، کتاب کا نام تھا ان للہ جسمن، اللہ کا جسم ہے۔ کتاب پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا جسم ثابت کیا گیا ہے، اور روایت لکھتا ہے وہ کہ اللہ ان کے ہاں ہے، اللہ ایک عرش پہ بیٹھتا ہے۔ جی اللہ کا عرش ہے یا نہیں ہے؟ کیسا ہے؟ ایسا لکڑی کا بنا ہوا ہے، ایلومینیم کا بنا ہوا ہے، فائبر گلاس کا، سیمنٹڈ کا،
کس چیز کا اللہ کا عرش بنا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں۔ عرش کی تفسیر جب ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں کریں گے، اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کے عرش کی تفسیر علم خدا سے کی ہے۔ یہ بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کی تفسیر آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرت یافتہ کتاب المیزان میں جہاں عرش کی بحث کی ہے وہاں یہ بات ثابت کی ہے کہ عرش سے کیا مراد ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جب عرش پہ بیٹھتا ہے نا تو اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ عرش سے چین چین کی آواز آتی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ اللہ مذہب اہل بیت میں اللہ نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا سا توحید پہ تو گفتگو ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے جی۔ پڑھ میں 4 جگہ رہا ہوں جی، آپ میں سے کوئی شاید 4 جگہ سنتے بھی نہ ہو، اس لیے تھوڑا تھوڑا بولے تاکہ پتہ چلے کہ مجمع بیدار ہے۔ دیکھیں جو چیز، یہ گلاس ہے میرے ہاتھ میں، سمجھا کے چلنے کا عادی ہوں میں، ویسے بات نہیں کرتا جب تک مجمع سمجھے نہیں۔ یہ گلاس ہے میرے ہاتھ میں، یہ جسم رکھتا ہے، اس کا جسم ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز جسم رکھتی ہے وہ جگہ گھیرتی ہے جی۔ اب پہلے جگہ خالی تھی، جب میں نے گلاس رکھا تو وہ اس نے جگہ گھیر لی۔ جو چیز جگہ گھیرتی ہے جب ایک جگہ پہ ہوتی ہے پھر دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی، اور جو ایک جگہ پہ ہو اور دوسری جگہ پہ نہ ہو یہ اللہ نہیں ہوتا ہے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے ہر جگہ موجود ہونے کے اپنے علماء کلام نے معانی ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کا معنی کیا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے، میں بات نہیں چھیڑتا، وہ بات اور لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے جو ہر جگہ پہ ہے جی؟ سمجھدار ہیں آپ، میں وہ واقعہ نہیں بیان کر رہا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی ہے جو ہر جگہ پہ ہے؟ ہاں ہے بھی اور نہیں بھی جی۔ اس کو اگلے اشرے کے اوپر چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ۔ لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے کے بجائے اتنی مقدار میں مجھے قرض دینا یہ زیادہ پسند ہے، لیکن جو جنت کے چوتھے 7ویں دروازے پہ چوتھا کلمہ لکھا ہوا ہے وہ قرض دینے کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہے، قرض لوٹانے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ دینے کا تو یہ ثواب ہے۔ آپ کہیں گے آقا صاحب اتنے ثواب آپ نے بتا دیا قرض کا، کوئی اس کا بھی تو بتائے نا کہ جو قرض واپس کرے، میں تو دینے کو تیار ہوں لیکن گارنٹی کیا ہے کہ وہ لوٹائے گا؟ گارنٹی میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنت کے 7ویں دروازے کی اس کو تحریر لکھا دو، اللہ کے بندے اس دروازے سے گزرنا ہے تو میرا قرض واپس کرنا۔ ایک سروات بھیج دے محمد وغیرہ۔ ختم کر دی گفتگو، جتنا وقت تھا ہم 9 دنوں میں 7 دروازوں کو ہی مکمل کر چکے ہیں، 8ویں دروازے کی تحریر رہ گئی ہے، پھر کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ اسے بھی بیان کریں گے۔ لیکن ایام غم، حسین کا محرم فقط 1 دن کا مہمان ہے۔ کل کے بعد آپ اور میں اپنی اپنی مصروفیات میں لگ جائیں گے۔ حسین کا محرم ختم، زینب کا محرم شروع۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا،
9 محرم کا دن ہمارے ہاں عام طور پہ اس شہزادے کے مصائب پڑھے جاتے ہیں جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ حسین مولا کے ہاں جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی، مدینہ کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو جب پتہ چلا، اللہ نے حسین مولا کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو ہمارے نبی کا ہم شکل ہے، ہم دنیا میں تو اپنے نبی کی زیارت نہیں کر سکے، آؤ چلتے ہیں حسین کے دروازے پہ، حسین کے علی اکبر کی زیارت کر کے اپنے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ جب وہ آتے نا، حضرت امام حسین کے دروازے پہ دق الباب کرتے، امام باہر آتے، یہ لوگ کہتے ہم نے سنا ہے مولا اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے جو آپ کے نانا کا ہم شکل ہے۔ کہا ہاں، اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک بار اپنے بیٹے کو باہر لائیں گے۔ امام اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر لاتے، لوگ زیارت کرتے، یہ جملہ کہتے ہوئے چلے جاتے، یہ تو مکمل محمد لگتا ہے۔ اچھا، کوئی اتنا پیار تھا حضرت علی اکبر سے۔ ایک بار مدینہ کی مسجد میں حضرت علی اکبر اور امام حسین بیٹھے ہیں، بے موسم انگور مانگے ہیں میرے علی اکبر نے، موسم نہیں تھا انگوروں کا، یوں ہاتھ بڑھایا مسجد کے ستون کی طرف غریب کربلا نے، اور انگوروں کا گچھا علی اکبر کو دے کے کہا او میرے بیٹے، اولیاء خدا کے پاس اور بھی دینے کو بہت کچھ ہے، میں کہوں گا حسین یہ مدینہ ہے۔ علی اکبر نے بے موسم انگور مانگے، آپ نے لا کے دے دیے۔ 61 ہجری 10 محرم کا دن ہوگا، اکبر انگور نہیں مانگے گا، پانی کا ایک گھونٹ مانگے گا۔ حسین تم اتنا بے بس ہوگا، اتنا غریب ہو چکا ہوگا، پانی کا ایک گھونٹ اپنے اکبر کو دینے سے عاجز ہوگا۔ اجرکم اللہ منزل بڑھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، 2 شہزادے ایسے ہیں اس خاندان میں جو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہم شکل ہیں۔ علی اکبر ہم شکل ہے پیغمبر کا، عباس ہم شکل ہے علی ابن ابی طالب کے۔ یہ دونوں شہزادے جب گھوڑے پہ سوار ہو کے کبھی مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے نا، مدینہ کے لوگ اپنا کاروبار بند کر کے ان شہزادوں کو دیکھتے تھے، محمد کی شکل والے علی اکبر کو بھی دیکھتے، علی کی شکل والے عباس کو بھی دیکھتے۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، 10 محرم کا دن آ گیا، اصحاب نے قربانیاں دینا شروع کی۔ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا ہے۔ مدینہ سے لے کے مکہ، مکہ سے لے کے کربلا، کربلا 2 محرم سے 7 محرم تک، 7 محرم سے 10 محرم کی صبح تک میرے مولا کا مؤذن ہے حجاج بن مسروق۔ لیکن جب 10 محرم کی صبح کا وقت آیا نا، میرے آقا نے اپنا مؤذن بدلا۔ حجاج آج تم آذان نہیں کہے گا، آذان میرا علی اکبر کہے گا۔ آج شب عاشور آ رہی ہے عزادارو، جب صبح اللہ اکبر کی مؤذن آذان دے گا، آپ علی اکبر کی آذان کو یاد کر کے روئیں گے۔ یہی صدا جو علی اکبر نے بلند کی، خیموں میں پھوپھی نے بھی سنی ہوگی، بہن سکینہ نے بھی سنی ہوگی۔ اللہ اکبر کی صدا، ہائے علی اکبر، آج کے بعد آپ کی آواز نہ سن سکیں گے۔ اجرکم اللہ عزادارو،
قربانیوں کا دفتر شروع ہو گیا، اصحاب نے قربانیاں دی، بنو ہاشم کی باری آئی۔ روایت میں اختلاف ہے، کچھ روایات کہتی ہیں بنو ہاشم میں پہلا شہید علی اکبر ہے، کچھ روایات کہتی ہیں بنو ہاشم میں سب سے آخری شہید حضرت علی اکبر ہے۔ جو بھی روایت مان لیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جن کی جوان اولاد ہے نا، جب تیرا جوان بیٹا سفر پہ جا رہا ہوتا ہے نا، تم 100 دعائیں دیتا ہے، بیٹا جیتے رہو، سلامت رہو، حضرت خضر جتنی لمبی عمر ملے، اور اگر سفر پہ جانے سے پہلے تیرا جوان بیٹا تیرے سامنے آ جائے اور کہے کہ بابا مجھے موت کی اجازت مل سکتی ہے، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ عزادارو علی اکبر آئے، بابا سے کہا بابا موت کی اجازت مل سکتی ہے، زبان سے تو کچھ نہ بولے، نظر الیہ نظر عائشین، اپنے بیٹے کو ایسے دیکھا جیسے مالی اپنے گلشن کو اجڑتا ہوا دیکھتا ہے، سر سے پاؤں سے علی اکبر کو دیکھا، اور میرے بیٹے اللہ کے حوالے۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، اجازت ملی، علی اکبر کو کہا بیٹا بے شک چلے جانا، لیکن میں تمہیں تیار کراتا ہوں، تیار کرا کے جانا، ذرا بہنوں سے اور پھوپھیوں سے الوداع کر لینا۔ علامہ شہرستانی نے جو علی اکبر کی تیاری کا منظر لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ امامہ رسول کا پہنایا، زرہ رسول کی دی، تلوار رسول کی ہے، سواری رسول کی ہے، چلتا پھرتا محمد بنا کے خیموں میں جب بھیجا نا، عزادارو علی اکبر خیموں کے اندر گئے، درمیان میں گھوڑا ہے، بیویوں نے علی اکبر کے گھوڑے کے ارد گرد، جو بندہ بھی انتظار میں ہے میں مسائل پڑھوں گا، عزادارو بیویوں نے حلقہ ڈالا، ہر بیوی کا ہاتھ بلند ہے، بیوی کہہ رہی ہے یا علی الاکبر ارحم علی غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو، وہ جنگل میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ، عزادارو کوئی بیوی علی اکبر کو ادھر سے پکڑتی، کوئی ادھر سے پکڑتی، اجرکم اللہ۔ عزادارو علامہ یار شاہ صاحب مرحوم، خدا کروڑ جنت نصیب کرے، وہ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، جو بھی شہید گیا ہے نا میدان کی طرف، جب اس کا لاشا واپس آیا ہے نا بنو ہاشم کے شہید کا، بیویوں نے اس وقت ماتم کیا ہے۔ 2 شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کو روانہ کرتے وقت بیویوں نے ماتم کیا، ایک خود غریب کربلا ہے، ایک حضرت علی اکبر ہے۔ اتنا خیموں سے شور مچا، ماتم ہوا، غریب کربلا دوڑ کے خیمے میں آئے، اپنی زینب کو تسلی دی، سکینہ کو تسلی دی، رباب کو تسلی دی، صبر کیجئے اللہ ہمارا حافظ ہے۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا علی اکبر کو بیویوں کے خیمے میں گئے ہوئے، بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، علی اکبر واپس باہر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے جو نگاہ کی نا دروازے، خیمے کے دروازے اور پردے کی طرف دیکھا، ایک دفعہ دروازہ اٹھا پھر گرا، اٹھا پھر گرا۔ منظر کیا بنا؟ یہ کیوں دروازہ خیمے کا گرتا تھا، پردہ گرتا تھا اور اٹھتا تھا؟ یہ راز اس وقت کھلا جب علی اکبر جدا الوداع کر کے خیمے کے دروازے پہ پہنچتے نا، کوئی بی پیچھے سے آ کے اکبر کی عبا کو کھینچتی، کوئی آ کے قبا کو کھینچتی، ایک بار پھر زیارت کراتے جا، اے ہم شکل پیغمبر، آخری زیارت۔
اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا مشکل سے خیموں سے الوداع کر کے باہر آئے. وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم مقتل کی معتبر ترین روایت نہ ہوتی تو نہ پڑتا. کسی شہید کو الوداع کرتے وقت حسین نے یہ جملے نہیں کہے جو علی اکبر کو الوداع کرتے ہوئے. حالت کیا ہے؟ منظر میں بناؤں گا، رونا تیری اپنی قسمت ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی ریش کے نیچے یوں رکھے اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ گواہ رہنا قد برز الیہم غلام، اے اللہ گواہ رہنا اب وہ جوان بھیج رہا ہوں جو میرے نانا کا ہم شکل تھا. جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا اور میں اپنے اکبر کو دیکھ لیتا. اجرکم اللہ، جوان کو الوداع کر رہے ہیں. عزاداروں کہا اللہ حافظ میرے اکبر جا. علی اکبر گھوڑے کی زین پہ سوار ہو کے چند قدم علی اکبر نے گھوڑے کو چلایا تھا، پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. علی اکبر نے جو مڑ کے دیکھا نا 57 سالہ بوڑھا باپ حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. علی اکبر جب تک فوج میں پہنچ نہیں جاتا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے اور میں تیری زیارت کروں گا. اجرکم اللہ، غریبوں کو شرم کر کے مت رو. اللہ تمہیں غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے. عزاداران مظلوم کربلا آئے، 120 شامیوں کو فی النار کیا میرے آقا نے، لیکن پیاسا تھا نا علی اکبر، پیاسا تھا علی اکبر، بڑا پیاسا تھا. علی اکبر نے اپنی پیاس کا تذکرہ خود کیا. یا ابتا بابا مجھے لوہے کی گرمی نے ختم کر دیا ہے. گھوڑا دوڑایا، بابا کی خدمت میں آئے، کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے نا میں شامیوں کو شام پہنچا دوں گا. میں ایک نفسیاتی جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تیرا بیٹا ہو نا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، ڈاکٹروں نے لاجواب کر دیا ہو کہ چند دنوں کے بعد یہ مر جائے گا. تجھ سے کوئی آخری خواہش طلب کرے نا کہ بابا میری یہ آخری خواہش ہے مجھے لا کے دے دو. تم جتنا تنگ دست ہو، تم جتنا غریب ہو، کائنات ساری سے تو قرضے اٹھا کے اپنے بیٹی کی خواہش پورا کرے گا. رخ کر کربلا کی طرف آئے حسین تیری غربت. وہ اکبر نے کوئی قیمتی چیز نہیں مانگی، مانگا تو ایک گھونٹ پانی مانگا. حسین تیری بے بسی پہ میں قربان، 2 گھونٹ پانی نہ دے سکے. اجرکم اللہ، پانی نہ دے سکے. انگوٹھی اتاری، اس سے پہلے ایک کام کیا، کہا اکبر بیٹا میرے قریب آؤ. اکبر قریب آئے، اپنی زبان اکبر کی زبان میں رکھی. ابھی رکھی ہی تھی، اکبر نے اپنی زبان فوراً باہر کھینچ لی. کیا ہوا میرے رختے جگر؟ کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، اور کربلا کا سب سے زیادہ پیاسا حسین، سب سے زیادہ پیاسا حسین. جو بھی شہید جاتا نا، جو بھی جوان جاتا وہ شہید ہو جاتا، اس کی پیاس ختم ہو جاتی، رسول خدا حوض کوثر سے سیراب کر دے. لیکن حسین جتنی دیر زندہ رہے، کتنی دیر میرے آقا زندہ رہے، اتنی دیر تک پیاسے رہے. انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا یہ منہ میں انگوٹھی رکھ لو، نانا حوض کوثر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں جام لے کے. عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر سمجھ گئے اب میں نے واپس پلٹ کے نہیں آنا. دوبارہ گھوڑے کو دوڑایا، میدان میں آئے. عزاداروں اب 3 روایتیں ہیں. ایک کمینے نے حضرت علی اکبر کے سر پہ گرز مارا، ایک کمینے نے حضرت اصغر کے اکبر کے گلے پہ تیر مارا، ایک کمینے نے حضرت علی اکبر کے پہلو میں برچھی ماری. سننا جملہ منظر کشی میں کروں گا، رونا تیری اپنی قسمت ہے. عزادارو آپ نے ساری شہادتیں سنی ہے. جس شہید کو بھی گرز یا تیر یا نیزہ
نیزہ لگتا تھا وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتا تھا، لیکن علی اکبر وہ واحد شہید ہے، جانتا تھا میرا بابا اس قابل نہیں ہے مجھے اٹھا سکے۔ جب گرز لگا، تیر لگا، برچی لگی، علی اکبر زین سے زمین پہ نہیں آئے، گھوڑے کی گردن میں اپنی دونوں باہیں ڈال دی، اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن پہ جھکا لیا، تیروں کی بارش شروع ہوئی، ایک تیر آیا گھوڑے کی آنکھ پہ لگا، گھوڑے کو نظر آنا ختم ہوا، گھوڑا پھول کے فوج اشکیا میں گھس گیا۔ اب جس کے پاس پتھر تھا اس نے علی اکبر کو پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر کا نشانہ لیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ روایت کہتی ہے قطعوہ اربن اربا، زین پہ اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میرا اکبر۔ اللہ غیر شبیر کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے، اللہ تیرے جوانوں کو سلامت رکھے۔ بڑا پرسہ لیا ہے جناب علی اکبر کو شہادت کے قریب آ گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جو بھی شہید گرا ہے نا گھوڑے کی زین سے، عزاداروں اس نے بلایا، میرے آقا دوڑ کے گئے، ہمت تھی جنگ کی، دوڑ کے گئے۔ عباس گرے، عباس مولا نے بلایا، دوڑ کے گئے، اگرچہ کمر ٹوٹ چکی تھی لیکن دوڑ کے گئے، جنگ کی۔ قاسم گرے، دوڑ کے گئے، جنگ کی۔ اون و محمد گرے، دوڑ کے گئے، جنگ کی۔ جب علی اکبر گرے نا، حضرت علی اکبر نے جب یہ جملہ کہا نا یا ابتا ادرکنی، بابا میری مدد کو پہنچ، جب گھوڑے کی زین سے گرے نا، غریب کربلا دوڑ کے جانا اور جنگ کرنا تو دور کی بات، حضرت سید الشہداء کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا گیا، کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں یا علی اکبر، او اکبر کدھر گرے ہو، مجھے آواز دو، او میں تیری آواز پہ آؤں گا، میں تیری آواز پہ چل کے آؤں گا، اجرکم اللہ۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آخری جملہ ختم کر دی مجلس۔ علی اکبر کا لاشا دور ادھر گرا ہوا ہے، یہاں تک حسین پہنچے، آگے چلنے کی ہمت نہیں تھی غریب کی، آنکھوں کے اوپر اندھیرا تھا، کیسے پہنچے علی اکبر کے لاشے کے اوپر؟ ریاض القدس والے نے نہ لکھا ہوتا تو نہ پڑھتا، ریاض القدس والا کہتا ہے اکبر کا لاشا وہاں دور تھا، حسین یہاں پہ تھے، زمین پہ گرے ہوئے تھے، چلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی، لاشے اکبر پہ پہنچے تو کیسے پہنچے؟ کونیوں کے بل چل کے، وہ جیسے چھوٹا بچہ چلتا ہے، اکبر کے لاشے پہ پہنچے، وضع خطہ علی خطے، اپنا رخسارہ اکبر کے رخسارے پہ رکھ کے ایسا مرثیہ پڑا قیامت تک کے لیے دنیا کو ہلا دیا، یا علی الاکبر علی الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد میری دنیا اندھیری ہے، اکبر تیرے بعد میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔